اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے زنا کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ زنا کیا ہے؟ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے ہی کو زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر کسی پرائی عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کو سخت سزا دے رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ پاک ان کو سخت سزا دیں گے۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیات دی ہیں۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی کبیرہ ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں، مگر آج کل حدود کا نفاذ نہیں، اس لیے ایسے شخص کو صدقے دل سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ ایسا شخص اگر اپنے قول اور فعل پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ہوتے ہی تو کوئی زنا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ القرآن۔ زنا کی سزا اور عذاب۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں تو کھلے میدان میں پتھر مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بخاری شریف۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان کے ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا دولہا دے گا، اور خراب ہیں تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماری پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جب بھی غلط کام کرتا ہے، اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنا پڑتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے، یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا خود بھی بچو اور اپنے دوستوں کو بھی اور اپنی فیملی کو سب کو بچائیں۔ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی تو اس نے وہ کام کر لیا تو اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا ادب کرنے اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو دوستوں سے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ